میرے مصطفیٰ دعوت و ہدایت کی ایک ہنسی شفق لے کر میرے مصطفیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات چینل کے ادبی پروگرام فکر و فن شعر و سخن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ فکر و فن شعر و سخن کی گزشتہ قسط ایک بار پھر ہٹ ثابت ہوئی ہے، الحمدللہ۔ ڈاکٹر حسن بیگ صاحب کی خدمات کو ستائش و تحسین کے بے پناہ جذبات سے نوازا گیا۔ عطا ابن فطرت ارشاد فرماتے ہیں، ڈاکٹر حسن بیگ سے عمدہ گفتگو قابل داد ہے۔ تنویر پھول نیو یارک US سے لکھتے ہیں، عزیز بھائی آپ اردو کے لیے جہاد کر رہے ہیں۔ بابائے اردو ڈاکٹر مولوی عبدالحق کے بعد آپ وہ پہلی شخصیت ہیں جس نے اس کام کا بیڑا اٹھایا ہے۔ محمد ابراہیم خان فرماتے ہیں، عزیز بلگرامی ہو، عزیز بلگامی ہو، دنیا چاہے کچھ بھی کہے، بہرحال فکر و فن شعر و سخن کو بام عروج پر پہنچانے والی یہ شخصیت ہر دل عزیز ہے۔ محترمہ منیرہ صاحبہ کہتی ہیں، لسننگ ٹو ڈاکٹر حسن بیگ صاحب's achievements was very enlightening۔ شاکر ہارونی صاحب فرماتے ہیں، عالم منظر نامے میں آپ کی یہ ادبی کاوشیں قابل قدر ہیں۔ عبداللہ سلمان ریاض کہتے ہیں، آپ کی محنت خوب پھل پھول رہی ہے۔ ناصر ملک صاحب پاکستان سے عرض کرتے ہیں، آپ کی خدمات سنہرے الفاظ سے لکھی جائیں گی۔ ڈاکٹر حسن بیگ صاحب کا تعارف اور خدمات کا احاطہ بہت بھلا لگا۔ یحییٰ نسیم صاحب عرض کرتے ہیں کہ بہت دور تک کیوں نہ پھیلے محبت، بہت دور تک کیوں نہ پھیلے محبت، پرندہ چمن میں جو نغمہ سرا ہے۔ بہت بہت شکریہ، بہت خوب۔ پروفیسر طارق منیر صاحب اسکاٹ لینڈ سے لکھتے ہیں، ڈاکٹر حسن بیگ پر آپ کا نشر شدہ ویڈیو بہت ہی عمدہ اور معلوماتی ہے۔ آسی چمپارنی کہتے ہیں، ڈاکٹر حسن بیگ صاحب کی خدمات کی لمبی فہرست کو دیکھ کر ہمیں بھی اردو کے لیے کچھ کر گزرنے کا جذبہ اور حوصلہ ملا ہے۔ شکیل رشڑوی کے تاثرات ہیں، ڈاکٹر حسن بیگ صاحب کو شکیل رشڑوی کا سلام اور ان کے خیالات و عزائم کے لیے دل کی اتاہ گہرائیوں سے مبارکباد۔ سلیم الدین حوالدار نے لکھا ہے، آپ نے ایک فقید المثال مورخ و نثار اور کہنہ مشق بزرگ شاعر محترم المقام ڈاکٹر حسن بیگ صاحب سے اردو دنیا کو متعارف کرایا ہے۔ حسنین عاقب رقم طراز ہیں، دو مبارکبادیاں قبول کریں، ایک تو 10 لاکھ سبسکرائبرز کے ہندسے کو پار کرنے کی، اور دوسری صرف 2 ہی دنوں میں 3000 سے زیادہ ویوز حاصل ہونے کے لیے۔ ڈاکٹر حسن بیگ صاحب پر پیش کیے گئے پروگرام کی یہ مقبولیت اپنی نظیر آپ ہے۔ سلیمہ بی کولور صاحبہ رقم طراز ہیں، عزیز بلگامی صاحب کا یہ ایک یادگار پروگرام مرتب ہوا ہے
بلکہ یہ کار خیر کسی کارنامے سے کم نہیں ہے۔ محترمہ محبوب خان صاحبہ کا کہنا ہے 73rd episode is matchless. Fikr Fun Sher Sukhan has been credited itself by presenting such a fabulous and multi-talented personality of Janab Hassan Beg Sahab. سید قاضی صاحب کا کہنا ہے فکر فن شعر و سخن کی 73ویں قسط بہت عمدہ ہے اور بڑی فرحت و مسرت ہوئی محترم حسن بیگ صاحب کی شخصیت سے آشنا ہو کر۔ محمد اعظم شاہد رقم طراز ہیں، آج کی پیشکش بھی عمدہ ہے اور جناب حسن بیگ صاحب سے ہم سب روبرو ہوئے۔ آپ دونوں کو مبارکباد۔ خود حسن بیگ صاحب نے ہمیں لکھا ہے جناب عزیز بلگامی صاحب، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنا تفصیلی تعارف شائع کیا۔ سلطان ساجد لکھتے ہیں حسن بیگ صاحب بھی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ غیر اردو علاقے میں رہ کر بھی اردو ادب کا دامن تھامے ہوئے ہیں۔ رئیس اعظم حیدری صاحب ارشاد فرماتے ہیں فکر فن شعر و سخن میں ڈاکٹر حسن بیگ صاحب کو لا کر آپ نے ایک گوہر نایاب کو پیش کیا ہے۔ واقعی عزیز صاحب آپ ایک مشاق شناور ہیں۔ ناظرین، تحسین و آفرین کی پھوار کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی دوران سیدھی بات چینل نے اپنے 1 ملین سبسکرائبرز کا نشانہ پار کر لیا الحمدللہ، جس کے تحت فکر فن شعر و سخن سرگرم عمل ہے اور ادب کی خدمت انجام دے رہا ہے۔ اللہ کے اس فضل پر ہم سب سے پہلے تو اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، پھر دست بدعا ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری کامیابیوں کا سلسلہ جاری رکھے۔ پھر آپ سب صاحبان محبت کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ناظرین، آئیے اب ہم اپنے پروگرام کو لے کر آگے بڑھتے ہیں۔ اس کار خیر کو لے کر ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم انگلینڈ کا رخ کر رہے ہیں، جہاں ایک عالمی شہرت یافتہ سیماب فطرت شاعرہ محترمہ نغمہ کمل شیخ صاحبہ اردو کے لیے اپنی خدمات میں شہد کی مکھی کی طرح مصروف عمل ہیں۔ ان کی خدمات و حیات پر ایک فیچر کے ساتھ آج ہم ان سے ایک گفتگو بھی پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ محترمہ نغمہ کمل صاحبہ انگلینڈ کے شمال مغرب میں واقع ایک تاریخی شہر مانچسٹر میں مقیم ہیں۔ ان کی دھنک رنگ عالمی ادبی سرگرمیوں نے فکر فن شعر و سخن کی توجہ اپنی جانب مبذول کرا لی، تو پہلی فرصت میں ہم نے ان سے رابطہ کیا اور فکر فن شعر و سخن کا حصہ بننے کی گزارش کی۔ محترمہ نے از راہ خلوص ہماری دعوت قبول فرما لی اور آج وہ ہمارے ساتھ ہیں اور فکر و فن شعر و سخن کے حسین و جمیل گل بوٹے کھلانے جا رہی ہیں۔ تقریباً 15 کتب کی مصنف اپنی پارا صفتی کے لیے مشہور ہیں۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا، جہاں میں اہل ایماں صورت خورشید جیتے ہیں، جہاں میں اہل ایماں صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ اس شعر کے مصداق وہ کبھی جرمنی کی کسی انجمن کا حصہ بنتے ہیں،
کبھی شکاگو میں نمودار ہو جاتی ہیں، کبھی ہندوستان میں ہماری بزم فکر فن شعر و سخن میں اپنی شاعری و فنکاریوں کی جولانیوں کے ساتھ حاضر ہو جاتی ہیں۔ ان کو نہ تو اپنے آرام کا خیال ہے، نہ اپنی طبیعت کی فکر۔ جب انہوں نے اپنی ناسازی طبیعت کا ذکر کیا تو ہم مایوس ہو گئے تھے، لیکن پھر صورت خورشید کی طرح میرے افق موبائل پر نمودار ہو کر کہا کہ عزیز صاحب، ہم آپ کی دعوت پر بہت مسرور ہیں اور آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ہمارے پروگرام میں وہ شریک ہو رہی ہیں۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اور آج ہم انگلینڈ کی ادبی انجمنوں کی آبرو اور عالمی ادبی مراکز کی ایک معروف باکمال شاعرہ کو نہایت انبساط اور جذبات افتخار کے ساتھ فکر فن شعر و سخن میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ آج ناظرین، آج نغمانہ کمل شیخ صاحبہ خود بہت کچھ گفتگو فرمائیں گی، اس لیے ہم ان کے بارے میں زیادہ کچھ کہنے کے بجائے ان کے مختصر تعارف پر ہی اکتفا کریں گے۔ معروف شاعرہ، نثر نگار، ریڈر اور ٹیلی ویژن اور ریڈیو پریزنٹر نغمانہ کی پیدائش گجرات پاکستان کی ہے، اور 21 مارچ کو انہیں سالگرہ کی مبارکباد دی جا سکتی ہے۔ عرصے سے وہ انگلینڈ میں مقیم ہیں۔ قومی و عالمی سطح پر انہیں تقریباً 46 ایوارڈ سے نوازا گیا ہے۔ نغمانہ سوشل میڈیا کی ادبی سرگرمیوں میں بہت فعال ہیں۔ انٹرنیٹ پر خزینہ شعر و ادب انٹرنیشنل برطانیہ کی بانی، منتظم اور صدر ہیں۔ کاروان ادب کی جو انگلینڈ کی ایک انجمن ہے، اس کی نائب صدر ہیں۔ اردو گلوبل نیٹ ورک کی ڈائریکٹر ہیں۔ شریف اکیڈمی کی مانچسٹر چیپٹر کی ڈائریکٹر ہیں۔ گلوبل ایسوسی ایشن اٹلی کے مانچسٹر چیپٹر کی ڈائریکٹر ہیں۔ شعبہ ادب سینٹرل پاکستان پریس کلب برطانیہ کی صدر ہیں۔ گلوبل یونین آف جرنلسٹ کی صدر ہیں۔ مزید 5 کتابوں کی اشاعت کی منتظر مصنف محترمہ نغمانہ کمل شیخ صاحبہ کا ہم فکر و فن شعر و سخن کی اس بزم میں دلی خیر مقدم کرتے ہیں۔ ناظرین، ایک اور بات بتاتے چلیں کہ کووڈ کی گرفت میں ساری دنیا آئی، لیکن انگلینڈ بہت زیادہ متاثر ہوا۔ تو اس ماحول میں انہوں نے انسانیت کی جو خدمت کی ہے وہ غیر معمولی ہے، اور انشاءاللہ تعالی وہ بہت ہی عظیم اجر کی مستحق ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ان کو خوب نوازے۔ آئیے ان کے نظریات، خیالات اور ان کے کلام سے استفادہ کرتے ہیں، لیکن پہلے یہ 4 مصرے عزیز بلگامی کی جانب سے ان کی نظر ہیں۔ عرض کرتا ہوں کہ چھلک نہ جائے بھلا کیوں خوشی کا پیمانہ، چھلک نہ جائے بھلا کیوں خوشی کا پیمانہ، مہک اٹھا ہے ادب کا سخن کا خم خانہ، مہک اٹھا ہے ادب کا سخن کا خم خانہ، کھلا ہے شعر و سخن کے چمن میں آج کمل، کھلا ہے شعر و سخن کے چمن میں آج کمل، ہماری بزم میں حاضر ہوئی ہیں نغمانہ، ہماری بزم میں حاضر ہوئی ہیں نغمانہ۔ محترمہ نغمانہ کمل شیخ صاحبہ، آپ کا دل کی عمیق گہرائیوں سے خیر مقدم ہے۔ آپ کی زندگی کا ادبی سفر کیسا رہا، اور اس وقت عالمی تناظر میں ادب اور قلمکاری کے حوالے سے آپ کی موجودہ سرگرمیاں کیا کچھ ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نغمانہ کمل شیخ محترم عزیز بلگامی کی خدمت میں آداب عرض کرتی ہوں، اور آپ کی بے حد ممنون اور مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے قارئین اور سامعین سے مخاطب ہونے کا
اور دیکھنے والوں سے مخاطب ہونے کا موقع فراہم کیا۔ سب سے پہلے تو مبارکباد قبول کیجیے کہ آپ اس چینل کو انتہائی کامیابی سے چلا رہے ہیں، اور علم و ادب کے فروغ کے لیے آپ کی ان تھک جو کاوشیں ہیں ان کو بھی میں سلام پیش کرتی ہوں۔ تو میں اپنا شروع کرتی ہوں، آپ کے پہلے سوال کا جواب دیتی ہوں کہ میرا ادبی جو سفر ہے میرے قدرے اتار چڑھاؤ کے ساتھ ہی یہ آگے بڑھا ہے۔ میں نے 10 سال کی عمر سے لکھنا شروع کیا تھا، اور نظم اور نثر دونوں میں لکھتی رہی ہوں، لیکن میرا جو طبعی رجحان تھا وہ نظم کی طرف سے زیادہ تھا۔ تو مختلف جرائد اور اخبارات میں میری نظمیں اور غزلیں جو ہیں 10 سال کی عمر سے ہی چھپتی چلی آ رہی ہیں، اور پہلی جو میری کتاب ہے وہ 16 سال کی عمر میں منظر عام پر آئی تھی۔ وہ منظوم کتاب تھی جس کا نام تھا شیشہ گر، اور یہ سلسلہ جو ہے ہنوز جاری ہے۔ اب تک ماشاءاللہ میری 15 کتابیں ہیں، جس میں سے 12 شعری مجموعے ہیں اور 2 سفر نامے ہیں اور 1 ناول ہے۔ تو میرا جو یہ شعری اور ادبی سفر ہے وہ ماشاءاللہ الحمدللہ بڑی کامیابی کے ساتھ جاری ہے، اور آپ جیسے قدردان جو ہیں اور جو علم و ادب کے فروغ کے لیے کام کر رہے ہیں، ان حلقوں میں، ان ادبی حلقوں میں میری بہت پذیرائی بھی کی جاتی ہے، اور میں کم و بیش 7 ادبی تنظیموں کے ساتھ منسلک ہوں۔ زیادہ تر میں ڈائریکٹر کے عہدے پر فائز ہوں، اور ایک میری ذاتی تنظیم ہے جس کا نام ہے حزینہ شعر و ادب۔ اس کی بھی 3 برانچز ہیں۔ ہیڈ آفس جو ہے وہ یہاں پر برطانیہ میں مینچسٹر میں ہے، اس کی ایک برانچ جو ہے اسکاٹ لینڈ میں ہے، اور ایک برانچ ابھی حال ہی میں ہم نے اٹلی میں کھولی ہے۔ تو اس طرح جو علم و ادب کا دائرہ کار ہے وہ وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا جا رہا ہے، آپ سب کی دعاؤں سے انشاءاللہ۔ اور یہ سفر جو ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور آپ جیسے قدردانوں کی مدد سے جاری اور ساری ہے۔ بہت بہت شکریہ محترمہ نغمانہ صاحبہ آپ کی مبارکباد کے لیے۔ نغمانہ جی، آپ کی نظر میں شاعری کیا ہے، اور شاعری کے سلسلے میں آپ کے نظریات کیا ہیں؟ عزیز صاحب، شاعری جو ہے وہ بے حد لطیف جذبات کا نام ہے اور احساسات کا نام ہے۔ شاعری آپ کے ضمیر اور روح کی آواز ہوتی ہے۔ ایک شاعر معاشرے کی ہر دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ کر بہت احسن طریقے سے اور بے حد لطیف پیرائے میں وہ بات کیا جاتا ہے، اپنا مدعا بیان کر سکتا ہے، جو کہ ایک عام بندہ جو ہے وہ اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ تو شاعری جو ہے اپنے دور اور کے جو تہذیب اور تمدن ہوتا ہے اس کی بھی عکاس ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ شاعر اپنے قلم سے وہی کام کرتا ہے جو کہ ایک ڈاکٹر یا ایک ماہر سرجن جو ہے اپنے اوزاروں کے ساتھ کرتا ہے۔ تو شاعری جو ہے بے شک بہت ہی لطیف جذبات کا نام ہے، اور یہ ایک خدا داد صلاحیت ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کو بھی عطا ہو سکتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خوبی انسان میں رکھی گئی ہو تو اس کو ماحول اور معاشرہ اور تجربات و حوادث جو ہیں اور اساتذہ کرام جو ہیں وہ ایک عام معمولی شاعر کو بھی بہت بڑا شاعر بنا دیتے ہیں، بہت بڑا لکھاری بنا سکتے ہیں۔ تو تجربات و حوادث کی شکل میں جو کچھ بھی ملتا ہے شاعر وہ اسی کو بیان کرتا ہے، اور اسی کو اپنے جذبات اور احساسات اس میں پرو کر اسی کو صفائی کرتا اس پر، سینے کرتا اس پر جو ہے وہ منتقل کر دیتا ہے۔ بہت صحیح کہا آپ نے کہ شاعری دراصل روح کی آواز ہوتی ہے۔ محترمہ نغمانہ کمل صاحبہ، ایک اور سوال، عالمی سطح پر اردو کی موجودہ مقبولیت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ UNO کی بھی حسینہ اردو پر نظر پڑی ہے، آپ کیا فرماتی ہیں؟ بہت بہت شکریہ عزیز بلگامی صاحب، آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے۔ عالمی سطح پر اردو کی مقبولیت میں آپ جیسے قابل قدر اور صاحب علم و ہنر اساتذہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ آپ اخبارات، رسائل اور یوٹیوب چینلز کے تھرو اردو زبان کو دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچا رہے ہیں، اس کے لیے ہم سب جو ہیں آپ کے مشکور اور ممنون ہیں۔ ایک حد تک اردو کو ہم نے مقبول تو بنایا ہے، لیکن ابھی اس کے لیے بہت سارے کام جو ہیں ہمارے لیے باقی ہیں۔
ہمیں ابھی جو ہماری نوجوان نسل ہے اس کو اردو کی طرف راغب کرنا ہے، ان کو بتانا ہے کہ اردو زبان کی ان کی زندگی میں ہمارے پاس کیا اہمیت اور کیا اہم مقام ہوگا یا ہونا چاہیے، کیونکہ کوئی یہاں پر ناروے میں رہتا ہے، کوئی یہاں پر کینیڈین ہے، کوئی یہاں پر برٹش ہے اور کوئی اٹیلین ہے، تو تمام جو نوجوان نسل ہے وہ وہاں کی لوکل زبانوں میں جو ہے وہ اپنی اپنی مہارت جو ہے وہ حاصل کر رہی ہے، لیکن اردو زبان جو ہے اس کو سیکنڈ درجہ، دوسرا درجہ حاصل ہے، تو اس کے لیے ان کو اس طرح راغب کرنا بہت ضروری ہے، ان کو اس کی اہمیت جتلانا، بتانا اور ان کو ان کی رہنمائی کرنا جو ہے وہ ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو اردو زبان کی مقبولیت جو ہے وہ قدرے کافی حد تک کم ہو سکتی ہے، لیکن الحمدللہ ہم شکر گزار ہیں ان مشاعروں کے بھی جو آج کل آن لائن ہو رہے ہیں یا جو ان کا اہتمام کر رہے ہیں، تو اس طرح جو اردو زبان سے نابلد ہیں وہ بھی اس میں دلچسپی کا اظہار کر رہے ہیں، تو اردو کی مقبولیت میں جو مشاعرے ہیں آن لائن وہ بھی آج کل الحمدللہ ممد اور معاون ثابت ہو رہے ہیں۔ شکر ہے۔ بہت خوب، بہت شاندار، نہایت عمدہ اظہار خیال فرمایا نغمانہ جی۔ تصنیفی و تالیفی محاذ پر اب تک کی آپ کی کامیابیوں کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گی، اور 15 سے زائد کتابیں جو آپ لائی ہیں منظر عام پر، اس بارے میں ان مراحل کے تجربات کے بارے میں آپ کیا کچھ کہنا پسند فرمائیں گی؟ شکریہ، آپ نے بہت ہی خوبصورت بات کہی ہے کہ میں اپنی تصنیفی اور تالیفی جو سرگرمیاں اور کامیابیاں ہیں اس محاذ کے بارے میں آپ سے بات کروں۔ واقعی میرے جیسی خاتون کا جب میں ایک لڑکی تھی اور میں نے شاعری لکھنا اور چھپنا شروع کیا تھا تو میرے لیے کسی محاذ جنگ پر کسی سپاہی سے بڑھ کر حوصلہ اور جرأت کی ضرورت جو ہے اس سے زیادہ تھی، چونکہ میں نے 10 سال کی عمر میں لکھنا اور چھپنا شروع کیا تھا، اس لیے میرے لیے، اور وہ بھی شاعری میں زیادہ تر، تو ایک ایشین خاتون ہونے کی حیثیت سے جو ہے ہمارا ماحول اور معاشرہ جو ہے وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ الحمدللہ مجھے اس بات کا بہت فخر ہے کہ میرے گھر میں تھوڑا سا ماحول مختلف تھا، میرے والد صاحب اور میری بہن بھائی جو تھے وہ بھی لکھنے پڑھنے کے شوقین تھے، اور ایک بہن ناول نگار تھی، اور والد صاحب کا ذوق جو تھا وہ بہت اچھا تھا، گھر میں لائبریری بنا رکھی تھی جس سے کہ بہت اچھی کتب جو تھیں وہ ہمارے مطالعہ کے لیے ہمیں میسر تھیں، تو وہی پڑھتے پڑھتے نہیں پتہ چلا کہ کب ہمارا بھی نام لکھنے والوں کی فہرست میں شامل ہو گیا، اور الحمدللہ 40 سال سے اوپر کا وقت گزر چکا ہے کہ میں اس میدان میں ڈٹی ہوئی ہوں، اور مجھے اس سلسلے میں اپنے شوہر اور اپنے بچوں کی جو ہے بھرپور سپورٹ بھی ہے، وہ بھی حاصل ہے۔ الحمدللہ ابھی تک مجھے چھوٹے بڑے 46 ایوارڈ مل چکے ہیں، جس میں کہ یہاں برٹش گورنمنٹ کے 3 جو ہیں وہ برٹش گورنمنٹ کے ایوارڈز بھی ہیں، اور اس کے علاوہ مجھے میری جو اور سرگرمیاں ہیں جیسے کہ میں سوشل ورکر بھی ہوں، اس سلسلے میں بھی مجھے بہت سے ایوارڈ مل چکے ہیں، تو یہ جو ایوارڈ ہوتے ہیں وہ انسان کے جسم میں خون کا کام کرتے ہیں، خاص طور پر شاعروں ادیبوں کے لیے یہ جو ہیں وہ جسم میں دوڑنے والے خون سے زیادہ جو ہیں وہ ممد اور معاون ثابت ہوتے ہیں، اور انسان کو آگے بڑھنے کے لیے اور بھی راستے ملتے ہیں۔ تو اس راستے میں تھوڑی بہت مجھے تکالیف بھی آئی ہیں، تھوڑی بہت رکاوٹیں بھی پیدا ہوئی ہیں جو کہ میری فیملی کی طرف سے کم تھیں، لیکن اپنے آپ کو منوانے کے لیے ایک عورت کو مردوں کے معاشرے میں جگہ بنانے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، بہت سے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ الحمدللہ چونکہ میرے پیچھے، میری کامیابی کے پیچھے میرے شوہر کا بھی ہاتھ ہے، اور میرے ماشاءاللہ 2 جوان بیٹوں اور ایک بیٹی کا بھی ہاتھ ہے، اس لیے میں ڈٹی رہی ہوں، اور اس محاذ پر میں نے بہت ساری چھوٹی موٹی جھڑپیں کہہ سکتی ہوں میں کہ ان سے نبردازمہ ہوتے ہوئے میں آگے بڑھتی رہی ہوں، اور آپ جیسے مہربان اور قدردان جو ساتھی ہیں ان کا ساتھ مجھے میسر ہے، مہیا رہا ہے، تو جس کی وجہ سے میں ان کے شانہ بشانہ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ الحمدللہ جب تک زندگی ہے اور جب تک بدن میں جان ہے اور اللہ کا حکم جب تک ہے تب تک میں انشاءاللہ لکھتی رہوں گی۔ ماشاءاللہ
अल्लाह ताला आपकी तरह आपकी किताबों को भी आलमी शोहरत अता फ़रमाए, आमीन। नाज़रीन, नगमाना जी मुशायरों में बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। इस सिलसिले में एक सवाल हम हमारे नाज़रीन की जानिब से भी पूछना चाहेंगे नगमाना जी कि मुतशायरों की भरमार नज़र आती है, एक गलगला है कि हर तरफ मुशायरों पर उन्होंने कब्ज़ा कर रखा है, बहुत ही तशवीशनाक सूरत हाल है। आप इस परेशान कुन सूरत हाल से किस तरह निमटना चाहेंगी? जी अजीज़ साहब, ये इस दौर का अलमिया है। मैं पुराने दौर को तो नहीं जानती, लेकिन इस दौर का ये बहुत बड़ा अलमिया है कि मुशायरों की बजाय मुतशायरे जो हैं वो तरतीब दिए जा रहे हैं, और एक भेड़ चाल की तरह से उसमें मुतशायरों और मुतशायरात का भी जो है अमल दखल बहुत ज़्यादा है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो रातों रात शोहरत हासिल करने के मुतमन्नी हैं, वो इस सिलसिले में जो हैं वो इन बातों को बढ़ावा दे रहे हैं, और बड़े नामी ग्रामी नामचीन लोग जो हैं वो उनकी पजीराई भी कर रहे हैं। और ये जो मुजरमाना खामोशी है ये उर्दू अदब के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। मैं तो इस सिलसिले में क्या ही राय दूँगी, आप माशाल्लाह मेरे से ज़्यादा इल्म और वसी तजुर्बा रखते हैं, और आप जिस जगह पर रहते हैं वहाँ उर्दू अदब ने बहुत तरक्की भी की है। तो इस सिलसिले में हमें ज़रूर कुछ ना कुछ करना होगा, आगे बढ़ना होगा। इस सिलसिले में हमें कोई ना कोई महाज तो खड़ा ज़रूर करना होगा, अदरवाइज़ फिर ये जो उर्दू है या जो हमारा विरसा है शेर व अदब का वो ज़रूर मुतासर होगा, और वो उसकी सही जो वो अपने असली ख़द व ख़ाल की सूरत में वो जो है वो दुनिया में मौजूद नहीं रहेगा। तो हमें खुल कर इस सिलसिले में बोलना होगा, और किसी की नाराज़गी की परवाह किए बगैर हमें इसके ऊपर काम करना होगा। तो अगर हम हौसला शिकनी करेंगे तो इंशाल्लाह ये सिलसिला जो है वो रुक भी सकता है, लेकिन हम एक दूसरे को खुश करने के लिए, एक दूसरे की खुशामद करने के लिए बस चुप रहते हैं, तो हमारी चुप जो है बड़ी मुजरमाना चुप समझी जाएगी, और आने वाली जो नस्लें हैं हमें माफ़ नहीं करेंगी। इसलिए हमें मिलजुल कर इनके बारे में कोई ना कोई अमली कदम ज़रूर उठाना चाहिए। और आपकी राय की भी मैं मुंतज़िर हूँ कि आप इस सिलसिले में क्या कहते हैं और क्या कर रहे हैं। बहुत शानदार मगर बड़ा कर्बनाक तबसरा आपने फरमाया है। आपने वाकई ये आपने जो ये फरमाया कि ये हमारे दौर का अलमिया है, तो मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ। हम आपसे अर्ज़ करेंगे कि इस सिलसिले में हमारा ये तरीक़ाकार है, हम जो कुछ कोशिशें करते हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ कि मोहतरमा नगमाना साहिबा, हम मुंतज़मीन मुशायरा से रब्त पैदा करके उन्हें इस बात पर आमादा करने की कोशिश करते हैं कि माशरे में बासलाहियत शोरा की भरमार है और गुमनाम हैं, उन्हीं को बुलाया जाए और मुशायरों की आबरू की हिफाजत करने की कोशिश फरमाएं। लेकिन इसका बहुत कम असर देखने को मिला है। इसके सिवा हम कर भी क्या सकते हैं, लेकिन इतना तो हम ज़रूर कर सकते हैं और कर रहे हैं कि शोरा की फ़हरिस्त देखकर मुशायरे में शिरकत या अदम शिरकत का फ़ैसला करते हैं। शायर आ रहे हैं या मुतशायर आ रहे हैं, ये हम बराबर देखते हैं। अब आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमें अपना कलाम भी सुनाएं। नात गोई से चूँकि आपका बड़ा शगफ़ रहा है, तो पहले हम आपसे आपकी एक नात ही सुनना पसंद करेंगे। जी, आपका हुक्म सर आँखों पर, आपकी फरमाइश है, तो मैं किस तरह ना पेश करूँ। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि मेरी नात रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है आपको भी पसंद आएगी, और आपके जो बहुत ही खूबसूरत सुनने वाले और देखने वाले हैं
ان کی سماعتوں میں بھی ضرور رس گولے گی۔ تو شروع کرتی ہوں کہ جب بھی لکھوں حضور آپ کی نعت، جب بھی لکھوں حضور آپ کی نعت، اپنے فن کا مجھے سرور آئے، اور بھیجتی ہوں میں جب درود آقا، بھیجتی ہوں میں جب درود آقا، میرے رخ پہ کمال نور آئے، اور آپ کا ذکر بخششوں کی سند، آپ کا ذکر بخششوں کی سند، آپ کے ذکر سے شعور آئے، اور مٹ گئیں ظلمتیں زمانے سے، مٹ گئیں ظلمتیں زمانے سے، بشری پیکر میں جب حضور آئے، اور لے کے طیبہ میں جو سیاہی گئے، لے کے طیبہ میں جو سیاہی گئے، سرخ رو ہو کے وہ ضرور آئے، اور چشم سرکار جوڑ دیتی ہے، چشم سرکار جوڑ دیتی ہے، لے کے شیشہ جو چور چور آئے، لے کے شیشہ جو چور چور آئے، اور ورد میرا کمل ہے صلی اللہ، ورد میرا کمل ہے صلی اللہ، کیسے دل میں میرے فطور آئے، جب بھی لکھوں حضور آپ کی نعت، جب بھی لکھوں حضور آپ کی نعت، اپنے فن کا مجھے سرور آئے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، بہت ہی عمدہ نعت آپ نے پیش کیا ہے نغمانہ جی۔ بھیجتی ہوں میں جب درود آقا، بھیجتی ہوں میں جب درود آقا، میرے رخ پر کمال نور آئے، میرے رخ پر کمال نور آئے، سبحان اللہ۔ یہ شعر بھی خوب ہے نغمانہ جی۔ آپ کا ذکر بخششوں کی سند، آپ کا ذکر بخششوں کی سند، آپ کے ذکر سے، آپ کے ذکر سے شعور آئے، آپ کے ذکر سے شعور آئے، بہت خوب، سبحان اللہ۔ اب اس کامیاب نعت کے بعد ایک غزل بھی عنایت فرما دیں محترمہ نغمانہ کمل شیخ صاحبہ۔ بہت بہت شکریہ عزیز بلگامی صاحب، آپ نے میرے سے ایک غزل سننے کی فرمائش کی ہے، تو یہ میری خوش بختی ہے کہ میں آپ کے روبرو اس کو پیش کرنے کی جسارت کر رہی ہوں۔ یہ میری نئی کتاب نیا شعری مجموعہ ہے، کچھ ادھورا ہے ابھی، اس میں سے میں نے چنی ہے، تو عرض کرتی ہوں کہ یہ ادھوری سی جو کہانی ہے، یہ ادھوری سی جو کہانی ہے، میرے جیون کی ترجمانی ہے، اور کاٹ کے پر مجھے کیا آزاد، تیری سیاد مہربانی ہے۔ کیا ہوا جو ہوا ہے سرد جہاں، کیا ہوا جو ہوا ہے سرد جہاں، سر پہ سایہ تو آسمانی ہے، اور لب کشائی یہاں پہ جرم نہیں، لب کشائی یہاں پہ جرم نہیں، کیا یہاں سچ کی حکمرانی ہے، تیرے ذروں پہ ہے نثار وطن، تیرے ذروں پہ ہے نثار وطن، جس قدر میری زندگانی ہے، اور سبز پرچم ہے ابرو میری، بری مٹی میری جوانی ہے، روشنی کی سفیر میں ہوں کنول، روشنی کی سفیر میں ہوں کنول، تیرگی کا وجود فانی ہے، تیرگی کا وجود فانی ہے، یہ ادھوری سی جو کہانی ہے، میرے جیون کی ترجمانی ہے، میرے جیون کی ترجمانی ہے۔ بہت خوب، بہت اعلیٰ، خصوصاً مطلع یہ ادھوری سی جو کہانی ہے، یہ ادھوری سی جو کہانی ہے، میری جیون کی ترجمانی ہے، میری جیون کی ترجمانی ہے، کیا کہنے، کیا کہنے۔ اور مقطع بھی لاجواب ہے کہ روشنی کی سفیر میں ہوں کنول، روشنی کی سفیر میں ہوں کنول، تیرگی کا وجود فانی ہے، تیرگی کا وجود فانی ہے۔ بہت خوب، کیا بات ہے۔ سہل ممتنع میں غزل کہنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن اس ہدف میں آپ یقیناً کامیاب رہی ہیں نغمانہ جی۔ میری خواہش ہے، بلکہ ہمارے سارے ہی ناظرین کی یقیناً خواہش ہوگی کہ ایک اور غزل آپ سے سنی جائے۔ امید کہ آپ ہماری اس خوشگوار خواہش کو قبول فرمائیں گی۔ جی عزیز صاحب، آپ کے حکم کے مطابق ایک اور غزل پیش خدمت سماعت فرمائیے۔ یہ میں اکثر مشاعروں میں پڑھتی ہوں اور یہ اس کو کافی پسند کیا جاتا ہے۔ ویسے میرے لیے تو بہت مشکل ہے کہ اتنا 13-14 کتابوں میں سے ایک دو صرف غزل یا نظم پیش کروں،
تو پورا وہ جو فلیور ہے میری شاعری کی وہ پوری قارئین اور سامعین تک نہیں پہنچ سکتی. بہر صورت آپ کا حکم تھا تو عرض کرتی ہوں کہ جب کسی اور کو پہلو میں جگاتی ہوگی، جب کسی اور کو پہلو میں جگاتی ہوگی، میری تصویر بھی ٹیبل سے ہٹا دی ہوگی، اور نئی دلہن کی طرح تم نے سجا کر کمرہ، نئی دلہن کی طرح تم نے سجا کر کمرہ، میری ہر چیز پہ زنجیر لگا دی ہوگی. کسی مجرم کی طرح ذکر کیا ہوگا میرا، کسی مجرم کی طرح ذکر کیا ہوگا میرا، جھوٹ سچ کوئی کہانی بھی سناتی ہوگی، جھوٹ سچ کوئی کہانی بھی سناتی ہوگی. اور میرے ہونے کی اگر دل جو گواہی دے گا، میرے ہونے کی اگر دل جو گواہی دے گا، کسی تہمت کی طرح یاد بھلا دی ہوگی، کسی تہمت کی طرح یاد بھلا دی ہوگی. اور کیسے کھرچو گے جو لکھا تھا کبھی سینے پر، کیسے کھرچو گے جو لکھا تھا کبھی سینے پر، میری تحریر اٹھا کر تو جلاتی ہوگی، میری تحریر اٹھا کر تو جلاتی ہوگی. اور وہ جسے تو نے یوں پلکوں پہ بٹھا رکھا ہے، وہ جسے تو نے یوں پلکوں پہ بٹھا رکھا ہے، میرے ہاتھوں نے اسے بھی تو ہنا دی ہوگی، میری قسمت نے اسے بھی تو ہنا دی ہوگی. اور تیرے آنگن سے میں انجان بنی گزری ہوں، تیرے آنگن سے میں انجان بنی گزری ہوں. زرد پتوں نے میری چاپ سنا دی ہوگی، زرد پتوں نے میری چاپ سنا دی ہوگی، جب کسی اور کو پہلو میں جگاتی ہوگی. جھوٹ سچ کوئی کہانی بھی سناتی ہوگی، جھوٹ سچ کوئی کہانی بھی سناتی ہوگی. بہت خوب، بہت عمدہ. میرے ہونے کی اگر دل جو گواہی دے گا، میرے ہونے کی اگر دل جو گواہی دے گا، کسی تہمت کی طرح یاد بھلا دی ہوگی، کسی تہمت کی طرح یاد بھلا دی ہوگی. کیا کہنے نغمانہ جی. مزید غزلوں کے سننے کی خواہش تھی، لیکن وقت کی تنگی دامہ اجازت نہیں دیتی. اب آخر میں نوجوان قلمکاروں اور نو آموز شاعروں کے نام آپ کا اپنا ایک مؤثر پیغام ریکارڈ فرما دیں تاکہ سند رہے، اور چلتے چلتے فکر فن شعر و سخن کے بارے میں بھی اپنے تاثرات پیش کرتی جائیں. میں نوجوان قلمکاروں اور نو آموز شعراء کرام کی خدمت میں میرا مجھ نچیز کا یہی پیغام ہے کہ اردو ادب کی ترقی اور ترویج کے لیے آپ اپنے بزرگوں اور اساتذہ کے شانہ بشانہ اور ان کی رہنمائی میں آگے بڑھتے چلیں. اردو ادب در حقیقت یہ آپ کے پرکھوں کا، آپ کے وارثوں کی میراث ہے، آپ کے بزرگوں کی میراث ہے، اور اب اس کی حفاظت کرنا جو ہے آپ کے ذمے ہے. ہم نے اور ہمارے ہم اثر پود نے اپنے حصے کی شمع جو ہے اردو ادب کے میدان میں، اردو ادب کے اندھیروں میں جلا دی ہے. اب بقیہ ماندہ روشنی، بقیہ ماندہ شمع جلانا جو ہے وہ آپ سب کا کام ہے، اور یہ آپ سب کی ذمہ داری بھی ہے، اور آپ سب کی کے فرائض میں شامل ہونا چاہیے، کیونکہ اردو ادب نے اور آپ کے اساتذہ نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے. آپ بھی جواب میں اس کی ترویج کے لیے اور ترقی کے لیے اپنی تمام صلاحیتوں کو بروئے کار لائیے، اور اپنے بزرگوں کی اور اپنے اساتذہ کی رہنمائی میں آگے بڑھیے. میں سیدھی بات چینل جو ہے اور فکر و فن شعر و سخن کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. تہہ دل سے ان کی ممنون ہوں کہ انہوں نے اس چیز کو یہ عزت بخشی، اور مبارکباد بھی پیش کرنا چاہوں گی کہ ان کے چینل نے، سیدھی بات کے چینل نے بہت سارے جو سنگ میل ہیں وہ طے کر لیے ہیں، اور ان کے ماشاءاللہ 1 ملین سے زیادہ جو ہے ان کے سبسکرائبر ہیں. یہ آپ سب کی انتھک محنتوں کا نتیجہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا اجر عطا کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو مزید نوازے، اور اسی طرح آپ علم و ادب کی خدمات جو ہیں وہ سر انجام دیتے رہیں. اور میں مولانا انصار عزیز ندوی صاحب کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گی، اور محترم عزیز بلگامی صاحب کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گی، جنہوں نے کتنے خوبصورت پروگرام سجائے، اور ان میں سے ایک جو ہے وہ میرے حصے میں آیا، میری تقدیر میں آیا. میں اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب تصور کر رہی ہوں کہ مجھے آپ سب سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا. بہت ساری دعاؤں کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی، اور جب بھی آپ کبھی پکاریں گے انشاءاللہ میں اپنا ٹوٹا پھوٹا کلام لے کر آپ کی خدمت میں ضرور حاضر ہو جاؤں گی انشاءاللہ تعالیٰ. بہت سی دعاؤں کے ساتھ
رخصت چاہوں گی. مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور آپ تو میری دعاؤں میں ہے ہی. تو آج کے پروگرام کے لیے بہت بہت شکریہ, مجھے انوائٹ کرنے کا بھی شکریہ, اور مجھ نچیز کو اتنی عزت دینے کے لیے, عزت افزائی کے لیے بھی بہت بہت شکریہ. فی امان اللہ, اللہ حافظ. بہت بہت شکریہ محترمہ نغمانہ کمل شیخ صاحبہ کہ آپ ہمارے پروگرام کو 4 چاند لگانے کا باعث بنی اور فکر و فن شعر و سخن کو خوب نواز دیا. ہم سیدھی بات ٹی وی چینل فکر و فن شعر و سخن کی جانب سے, ہمارے مخلص فلور ٹیم کے ارکان کی جانب سے, ہمارے کیمرہ مین اور ایڈیٹر کی جانب سے, ہمارے ناظرین کی جانب سے اور خود ہماری اپنی جانب سے آپ کی خدمت میں تشکر کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. آپ کی اس گراں قدر شرکت کے لیے گر قبول افتد رہے عز و شرف. ناظرین, یہ تھیں محترمہ نغمانہ کمل صاحبہ جو مانچسٹر انگلینڈ سے ہمارے ساتھ محو گفتگو تھیں. اب ہمارا وقت ختم ہو چلا ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے کسی اور باکمال شاعر و ادیب کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. تب تک کے لیے عزیز بلگامی اور محترمہ نغمانہ کمل شیخ صاحبہ کو اجازت مرحمت فرمائیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے مصطفیٰ آئے, دعوت و ہدایت کی ایک حسین شفق لے